بھائی تاریخ کچھ یاد رکھے یا نہ رکھے لیکن وہ اس جینسی جنریشن کو بھول نہیں سکتے. جنوبی ایشیا کے نوجوان ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اپنے ملک کے کسی احتجاج کے بارے میں نہیں بلکہ انڈیا کی ایک طلبہ تحریک کے بارے میں. پاکستان اور بنگلہ دیش سے لے کر نیپال اور سری لنکا تک بعض نوجوان کہتے ہیں کہ انہوں نے سرحد پار ہونے والی اس بحث میں حصہ لینا ضروری سمجھا. تو دیگر ممالک کے نوجوان انڈیا میں ہونے والی اس تحریک پر توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ احتجاج کا آغاز انڈیا کے ایک بڑے میڈیکل انٹرنس امتحان میں پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد ہوا. امتحانات میں بے ضابطگیوں پر برہمی سے شروع ہونے والی یہ مہم اب ایک بڑی تحریک بن چکی ہے. احتجاج کی ویڈیوز آن لائن پھیلیں تو یہ بحث جلد ہی انڈیا سے باہر نکل گئی. اسٹوڈنٹس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹس کا کوئی کنٹری نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی ریلیجن نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ ہوتا ہے بھائی, اور اسٹوڈنٹ ہر دیش کا فیوچر ہوتا ہے بھائی. سب پریشان ہیں کہ بھائی سب مل کے کیسے کھڑے, وہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ جنریشن ایسی جنریشن دوبارہ نہیں آ سکتی. ایک ایسا ملک جہاں حمایت غیر متوقع لیکن آن لائن نمایاں تھیں وہ پاکستان ہے. انڈیا اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات کے باوجود کئی پاکستانی نوجوانوں نے احتجاج کی قیادت کرنے والے طلباء کی کھل کر حمایت کی. مطلب اتنا اچھا کرو گے تو میں نفرت کیسے کروں گی؟ مطلب اتنا آسان تھا. It was so easy to hate on each other and like just be enemies. But تو میں فین ہو رہی ہوں. ایک کانٹینٹ کریئٹر نے بتایا کہ اس تحریک پر پوسٹ کے بعد انہیں انڈینز کے سینکڑوں میسیجز موصول ہوئے. وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے. Is I feel like Pakistanis and Indians for once we saw each other as humans. You go read the comments over there. If you are Pakistani and Indian, this does not happen. And جب میں دیکھ رہا تھا ان بچوں کو پروٹیسٹ کرتے مجھے ہمارے بچے نظر آ رہے تھے. ہمارے بچے ہر سال پروٹیسٹ کرتے ہیں پاکستانی, ہمارے بھی پیپر لیک ہوتے ہیں. The youth on both sides of the border has reached a tipping point. جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ بس بیسکلی یار یہ جنگ ہے, نفرت ہے, زہر ہے, بار بار ایک یہ پھیلائے جا رہے ہیں, مگر اینڈ میں بیسک چیزیں ہی نہیں مل رہی. ایجوکیشن, یہ بچے کس چیز کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ پھر ایجوکیشن. کئی لوگوں کے لیے یہ معاملہ صرف ایک امتحان, مذہبی شناخت یا قومیت تک محدود نہیں. وہ اسے تعلیم, مواقع اور نوجوانوں کی آواز سنے جانے کے وسیع تر مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں. یہی احساس بنگلہ دیش میں بھی پایا جاتا ہے جہاں طلبہ تحریکوں کی اپنی تاریخ ہے. بعض بنگلہ دیشی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انڈیا کے مناظر انہیں اپنے جیسے لگے اگرچہ پس منظر مختلف ہے. انڈیا کی یہ تحریک ہمیں جانی پہچانی لگتی ہے. بنگلہ دیش میں بھی میڈیکل انٹرنس ایگزام اور BCS جیسے بڑے امتحانات میں پرچے لیک ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں. ہم نے بھی میرٹ کی خلاف ورزی ہوتے دیکھی ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ دونوں ملکوں کے لوگوں نے ریاستی دباؤ کا سامنا کیا ہے. اسی لیے ہم سرحدوں سے بالاتر ہو کر انڈیا کی اس جائز تحریک سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. نیپال اور سری لنکا سے بھی حمایت کے پیغامات سامنے آئے. بعض لوگوں کے لیے اس احتجاج نے طلبہ سرگرمی, احتساب اور تبدیلی میں نوجوانوں کے کردار پر بحث چھیڑ دی. ہم نے یہی منظر بار بار دیکھا ہے. جب یہ انڈیا میں شروع ہوا تو محسوس ہوا کہ صرف نوجوانوں ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے جو نظام میں تبدیلی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, جس کی ضرورت ہمارے خطے اور دنیا بھر میں محسوس کی جا رہی ہے. یکجہتی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ انسانی حقوق سرحدوں تک محدود نہیں, یہ ہر ایک کے لیے ہیں, ہر جگہ, اور سرحدوں کے پار ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ان کے تحفظ کا طریقہ ہے. اس احتجاج کی نوعیت سے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک مشترکہ رجحان موجود ہے. نوجوانوں کی بے چینی, حکومتوں سے ناراضگی اور تبدیلی کی خواہش. انڈیا سے سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز مجھے 8 اور 9 ستمبر کے اپنے احتجاج کی یاد دلاتی ہے. دلی سے شروع ہونے والی یہ تحریک اب پورے جنوبی ایشیا میں زیر بحث ہے. ملک مختلف ہیں, سیاست مختلف ہے, لیکن یہ پیغامات شیئر کرنے والے بہت سے نوجوانوں کے خدشات ایک جیسے ہیں. ایک ایسے خطے میں جو اکثر اختلافات سے پہچانا جاتا ہے, ان کا رد عمل ایک مختلف کہانی سناتا ہے. مشترکہ تجربات, رابطے اور سرحدوں سے ماورا یکجہتی کی کہانی.